حضور داتا صاحب ایسے نہیں لوگ جاتے، عقیدہ دل کشادہ ہو، صاف ہو نا، اندر میل نہ ہو تو فیضان علماء نے لکھا ہے کہ اولیاء کا ان کے وصال کے بعد اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ فیضان ہو جاتا ہے۔ داتا صاحب آج دیکھ لیں آپ، دن رات جس وقت مرضی جائیں آپ کے دیوانے آپ کو ملیں گے وہاں پر، اور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کوئی درود شریف پڑھ، وہاں رونقیں لگی ہوئی، برکات ہی برکات، اللہ کے انوار اور تجلیات کی اتنی بارش ہوتی ہے۔ علامہ اقبال جیسا بندہ بول اٹھا کہ خاک پنجاب از دھمے او زندہ گشت، صبح ماز مہرے اوتا بندہ گشت۔ یار یہ تو علامہ اقبال ہے، سلطان الہند جیسی شخصیت معین الدین چشتی بھی پکار اٹھی کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملانہ رہنما۔ بڑے بڑے بزرگ وہاں پر جا کر جناب پکار اٹھے۔ داتا صاحب کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ ایک انگریز مسلمان ہو گیا، پاکستان آ گیا اور ہتھے چڑھ گیا ان کے، ہم ضمیر استعمال کر لیتے ہیں، ہتھے چڑھ گیا ان کے جو اولیاء کو مانتے نہیں، ان کے ہتھے چڑھ گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک اعتراض بھی اس کے ذہن میں ہر وقت گھومتا رہتا تھا اسلام پر، باقی جتنے اعتراض تھے علماء نے اس کو جواب دیے۔ ایک اعتراض ایسا تھا جس کا تسلی بخش سے جواب کہیں سے بھی نہیں ملا۔ وہ اعتراض کیا تھا کہ آنکھ جھپکنے کی دیر میں شہزادی بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آیا کیسے؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ آنکھ جھپکنے کی دیر میں بلقیس کا تخت دربار سلیمان علیہ السلام میں آیا کیسے؟ اب پاکستان آیا، وہ لوگ اس کو گھما پھرا رہے ہیں، گھماتے گھماتے ایک دن نہ داتا دربار کے سامنے سے جب گزرے نا، اس نے کہا ٹھہرو جی، یہ کیا ہے؟ اور یہاں اتنا ہجوم، اتنے لوگ، اب وہ تو ویسے ہی منکر تھے، کہنے لگے یہ شرک کا اڈا ہے۔ اس نے کہا بکواس نہ کرو، سننا ذرا توجہ سے بات۔ کہنے لگا میں خود مشرک رہا ہوں، شرک کی تو ایک اپنی بدبو ہے، شرک نجس ہے، میں خود مشرک رہ چکا ہوں، اس کی تو اپنی بدبو ہے، مجھے یہاں سے تو خوشبو آ رہی ہے، مجھے اتارو، ہم یہاں جائیں گے۔ وہ انگریز سونے کے دروازے کی طرف سے اندر آ گیا، داتا صاحب کے قدموں کی طرف۔ اعتراض بھی ذہن میں گھوم رہا ہے، لیکن یہاں اس کو مزہ بھی آ رہا ہے۔ خوشبو کہتا ہے آ رہی، وہ خوشبو کیا تھی؟ وہ عشق الہی اور محبت رسول کی تو خوشبو تھی۔ وہاں جب پہنچا نا، ایک بزرگ سامنے آئے، آتے ہی کہنے لگے او بھائی کیا پیو گے، کیا کھاؤ گے، کچھ کھاؤ گے، پیو گے، چائے پیو گے، پانی پیو گے؟ تو یہ انگریز کہنے لگا میں چائے پیوں گا۔ مسلمان ہو چکا، صرف ایک اعتراض تھا، اس کا جواب بس ملنا باقی تھا، اور سارے سوالوں کے جواب مولوی نہیں دیتے، کوئی ایسے سوال بھی ہوتے ہیں جو مولویوں سے حل ہوتے ہی نہیں، جو حل ہی صوفیاء کرتے ہیں، سوال صوفیاء حل کرتے ہیں، صوفی سمجھاتے ہیں کہ اصل فلسفہ کیا ہے۔ یہاں پر مولانا روم کو ساری عمر فلسفہ پڑھاتے گزر گئی، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم پکارے کہ نہیں، تا غلامی شمس تبریزی، جنہ چکر کسی فقیر دے ہاتھ وچ ہاتھ نہ بندہ دے اونی دیر چس نہیں آمنی، تے ساریاں گلاں اندروں نکل دیاں بھی نہیں۔ ہن او بابا جی آئے تے کہنے لگے جی میں چاہ پینی، تے بابا اے توجہ رکھ دے، انج کر کے فضا وچ ہاتھ ماریا، پیالی چاہ دی بھری تے اس انگریز دے سامنے رکھ دی تھی، فرمایا لے پھڑ چاہ۔ بس انہیں پیالی ویکھی تے بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیا، ہوش آیا تے نال والے پوچھیا او ہویا کی؟ انہیں آکھیا بابا دسو کدھر ہے؟ آکھے وہ تے چاہ دے کے ٹر گیا۔ انہیں آکھیا سالوں سال ہو گئے، ایک تے اعتراض سی میرے ذہن وچ کہ بلقیس دا تخت وہ سلیمان علیہ السلام دے دربار چ آیا کینجے، وہ اعتراض دا جواب کسے نہیں دیتا، اج بابا سمجھا گیا۔ کہنے لگے او کینج؟ انہیں کہا جڑی پیالی ہے نا یہ پاکستان دی نہیں ہے، انگلستان میرے گھر دی پیالی ہے۔ نہیں سمجھے گا لیا، یہ انگلستان میرے گھر دی پیالی ہے، تے یہ پیالی اتھو ایتھے آ سکتی ہے تے تخت بلقیس بھی سلیمان علیہ السلام دے دربار تے فقیر لے آ سکتا ہے، تو قرآن دا فلسفہ ہے نا۔ تو پھر
ਦਾਤਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਗਾਲਬਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਾਰੂਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਬਰ ਉਹਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਲੀ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਕਦੀ ਕਰਾਮਤਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਰਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ